السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم شہزادے بایزید کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر داخل ہو کر کہتا ہے، میرے شہزادے، بادشاہ ماتیاس کا ایلچی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر بایزید کہتے ہیں، کیا یہ سلطان کا خیمہ ہے؟ وہ یہاں کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے، میں نے بھی اسے یہی بتایا میرے شہزادے، مگر ایلچی تیبیور جو معلومات لایا ہے وہ سلطان کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ یہ سنتے ہوئے بایزید کافی حیران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل کے اندر بادشاہ ماتیاس کو دکھایا جاتا ہے۔ ماتیاس ایک شخص سے کہتا ہے، وہ پر نظر رکھیے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، فکر نہ کیجیے علی جا۔ ماتیاس پوچھتا ہے، کیا ایلچی تیبیور کی کوئی خبر ہے؟ کیا وہ عثمانی قرارگاہ پہنچ چکا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، وہ ابھی پہنچا ہوگا جناب، اس نے خبر نہیں بھیجی۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ کیا شہزادہ بایزید اپنے خیمے میں ایلچی تیبیور کا استقبال کرے گا؟ ماتیاس کہتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تخت کی لالچ دیکھی ہے، وہ یقیناً اس کا استقبال کرے گا، اور تیبیور کی بدولت ہم محمد اور اس کے بیٹے کے درمیان درار ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہم سلطان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لوہار کی دکان پر جا کر تلوار کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے سلطان، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے ہنر مند کاریگر اس کو سنبھال لیں گے۔ سلطان ان سے کہتے ہیں، کیا لوہار کا کام اوغوز آبا و اجداد کی میراث نہیں ہے علی صاحب؟ بہادر کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے اور لوہے کی پہچان بھٹی میں علی صاحب، کیونکہ لوہا آگ میں اپنی سختی ظاہر کرتا ہے۔ علی صاحب کہتے ہیں، آپ نے بجا فرمایا میرے سلطان، کچھ لوہا آگ میں نرم ہو جاتا ہے اور کچھ آگ کی تپش سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اور ہمارا لوہا بایزید، جب اس نے آگ دیکھی تو کیا کیا؟ کیا یہ کام اس کی صلاحیت سے بڑھ کر تھا یا اس نے اپنی قابلیت ثابت کی؟ علی صاحب کافی مایوسی حالت کے ساتھ کہتے ہیں، اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا میرے سلطان، بالکل اس کے برعکس، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک خاص طور پر اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ بادشاہ ماتیاس کے سامنے نہیں جھکا بلکہ اس نے فخر کا مظاہرہ کیا۔ جب اس نے اپنے سامنے اپنے ہی ہم عمر بادشاہ کو دیکھا، اس کی نظریں بدل گئیں اور اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی میرے سلطان، لیکن یہ فرض کی ادائیگی کی چمک نہیں تھی، توبہ توبہ، بلکہ ایک یہ حکمران کی چمک تھی۔ یہ سننے کے بعد سلطان پہلے کی نسبت کافی زور سے لوہے پر ہتھوڑے کو مارتے ہیں اور اس کے بعد اس سانچے کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا اس لوہے سے تلوار بن سکتی ہے علی صاحب؟ علی صاحب کہتے ہیں، وقت آنے پر بنے گی میرے سلطان، لیکن ابھی یہ خام ہے، اسے پانی میں ٹھنڈا کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ سلطان کہتے ہیں، کیونکہ اگر لوہے کو وقت سے پہلے پانی میں ڈال دیا جائے تو یا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے یا اپنے مالک کو زخمی کر دیتا ہے، لیکن فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے جو ہتھوڑا پکڑے ہوئے ہے۔ یہ کہتے ساتھ اس تلوار کے سانچے کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو جیسے ہی نکالتے ہیں وہ سانچہ بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران دربان آگے آ کر کہتا ہے، میرے سلطان، ہنگری کا ایک ایلچی تیبیور قرارگاہ میں آیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، محمود پاشا اس کے معاملے کو سنیں گے۔ اس پر دربان کہتا ہے، ایلچی تیبیور کا استقبال شہزادہ بایزید کے خیمے میں کیا گیا ہے میرے سلطان۔ سلطان جیسے یہ سنتے ہیں ان کے اندر کا غضب اور بڑھ جاتا ہے اور کافی خوفناک آنکھوں کے ساتھ دربان کی جانب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسی ایلچی تیبیور کو دیکھتے ہیں جو شہزادے بایزید کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، بادشاہ ماتیاس نے سب سے پہلے اپنا سلام اور نیک تمنائیں بھیجی ہیں۔ بایزید کہتے ہیں، بہت شکریہ، لیکن تم ایک ایلچی ہو اور سب سے پہلے سلطان کے خیمے میں جایا جاتا ہے اور ان سے ملاقات کی جاتی ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ تیبیور کہتا ہے، بادشاہ ماتیاس خوب جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں آپ کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن اس بار کوئی تحفہ دینے آیا ہوں، کچھ مانگنے نہیں۔ بایزید کہتے ہیں، چاہے تحفہ ہو یا درخواست، یہ سلطان کے لیے ہے، شہزادے کے لیے نہیں، اور یہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہی مقاصد بھی بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے، چلو جاؤ۔ اسی دوران سلطان کافی غضب کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ بایزید جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں وہ ادبانہ انداز کے ساتھ اپنے ہاتھ کو باندھتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان بایزید سے کہتے ہیں، کیا تم ایلچیوں کا استقبال ایسے کرتے ہو جیسے تم سلطان ہو؟ بایزید گھبرائی ہوئی حالت کے ساتھ کہتے ہیں، ہرگز نہیں میرے سلطان۔ سلطان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، اس کافر کو لے جاؤ، اور اپنے ساتھ کھڑے باقی دو سپاہیوں کو بھی باہر جانے کو کہتے ہیں۔ سلطان کے چہرے پر غصے کی آگ صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھتے ہوئے شہزادے بایزید بھی کافی گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر جنگل کے اندر ہنگری سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں گابر ان سے کہتا ہے، کیا ان گھوڑ سواروں کی کوئی خبر ہے جو جاسوسی کے لیے گئے تھے؟ سپاہی کہتا ہے، ابھی تک نہیں علی جا، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ گابر کہتا ہے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں عثمانی کیمک پہنچنے سے پہلے درینہ پہنچنا ہوگا۔ جنگل کو پار کرنے کے بعد ہمارا بہت کم راستہ رہ جائے گا، چلو فوجیوں کو جمع کرو۔ دوسری جانب بہادر پاشا اور ان کے سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو گابر اور اس کے سپاہیوں کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ گابر اور اس کے سپاہی اسی راستے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں
ادھر سلطان اور بایزید جو کہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں بایزید، تم ہو کون جو کسی ایلچی کا استقبال کرو اور فیصلہ کرو؟ کیا تم خود کو میری جگہ رکھتے ہو؟ کیا تمہارا رویہ اس لیے بدل گیا ہے کہ ہم نے تمہیں کافتان پہنایا اور تمہیں عظیم کام سونپے؟ بایزید جیسے ہی سلطان کو پکارتے ہیں، سلطان کہتے ہیں گستاخ، کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ صرف سلطان ہی ایلچیوں کا استقبال کرتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں ایک شہزادہ ہوں جس کی زندگی سلطان کے لفظوں پر منحصر ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں؟ کیا تم نے اس سے نہیں کہا کہ اگر ہمارے سلطان نے یہ سن لیا تو وہ تمہارا اور میرا سر قلم کر دے گا اور ہمیں قرارگاہ میں لٹکا دے گا تاکہ ہمارے دوسروں کے لیے عبرت بنے؟ بایزید اپنے الفاظ زبان سے آخر کار نکال ہی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکا بابا جان، بالکل ویسے ہی جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکے تم قربانی کا بکرا بننے کیسے جا سکتے ہو میرے بیٹے، اور جس طرح آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکے کہ میں جنگ کی خاطر تمہاری جان قربان کر رہا ہوں، میں بھی ایسا نہیں کہہ سکا۔ ناظرین، یہاں پر بایزید نے ایسا کیوں کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکا، بلکہ انہوں نے ایلچی تبیور سے یہ ضرور کہا ہے کہ میں تمہارا پیغام نہیں سن سکتا، بلکہ تمام آنے والے ایلچیوں کا استقبال ہمارے سلطان محمد ہی کرتے ہیں۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ سلطان جیسے یہ سنتے ہیں وہ کافی دکھ بھرے لہجے کے ساتھ کہتے ہیں اے ملعون، اے غافل، تم کون ہوتے ہو جو میرے احکامات پر سوال اٹھاؤ؟ میرے احکامات پر بحث کرنا بھی جرم ہے اور اس کی سزا بھی واضح ہے۔ سلطان اپنے یہی الفاظ کہتے ہوئے بایزید کے قریب جاتے ہیں اور اس کی گردن کے ساتھ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے؟ بایزید کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے سلطان، جب آپ ہیبت ناک جلال کے ساتھ میرے خیمے میں آئے میں یہ جانتا تھا۔ اسی دوران وہی منظر دوبارہ دکھایا جاتا ہے جہاں بایزید کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے۔ سلطان بایزید کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اگر ایسا دوبارہ واقعہ پیش آیا تو میں تمہارا جلا دوں گا بایزید۔ شہزادے بایزید کی سانسیں وہیں رکی سی رہ جاتی ہیں اور سلطان غضبناک آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے کہتے ہیں فوراً پایا تخت واپس لوٹ جاؤ، مہم کے ختم ہونے اور میرے آنے کا انتظار کرو، میں اس وقت تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔